بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیلۃ البرات، شب قدر، یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلہ مبارکہ، برکت والی رات میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، تقسیم کیا جاتا ہے اس رات میں ہر اس کا رزق، موت، زندگی، صحت، درجات، تنزلات، انسان کی زندگی کے اندر پیش آنے والی ہر بات کو اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ کہاں کہاں یہ کمائی کرے گا، محنت کرے گا، روزی کتنی آئے گی، کتنی خرچ کرے گا، کون سی مصیبتیں، کون سی آفات، کون سی مشکلات اس کی زندگی میں پیش آئیں گی، کون سی خوشیاں، کون سی فرحتیں، کون سی عنایتیں، کون سی رحمتیں اور برکتیں اس کو ملیں گی۔ ہر حکمت والا کام اس میں لکھا جاتا ہے اور وہی بات پیش آتی ہے بندے کو۔ اس کو جو کہ مرضی سمجھ لے، ہر ایک کی اپنی سوچ، اپنی نظر، اپنا عقیدہ، اپنی فطرت۔ اللہ نے تو یہی فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس یفرق کل امر حکیم کو کوئی جو مرضی تفسیر دیں، تعویل، نظر، سوچ، جس طرف لے جائے۔ یہ جو مبارک رات ہے، اس رات میں جب سارے امور لکھ دیے جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ برکت والی رات ہے، اور اس میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت، نوافل، استغفار اور ہر وہ اچھا اور نیک کام جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک برگزیدہ کہلاتا ہے وہ کیا جائے۔ بدعت شنیعہ سے بچنا چاہیے، ہر بری بات سے، ہر بدعت سے اس رات سے کنارہ کشی کر لیں۔ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر نور پھیلا دیا جاتا ہے، برکتیں پھیلا دی جاتی ہیں، شجر و حجر اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر کسی کو اللہ یہ رات نصیب کرے، اس کے مقدر میں، اس کی تقدیر میں یہ بات لکھ دی جائے کہ خیر و برکت سمیٹ لے۔ استغفار کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والی کون سی بات ہے، کون سا وظیفہ ہے، کون سا عمل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر باتیں کرنی ہیں تو قرآن پڑھو، اس سے ملاقات کرنی ہے تو قرآن پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے لاڈلی، سب سے پسندیدہ تسبیح جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ آج کی رات میں کوشش کریں کہ 12,000 مرتبہ پڑھی جائے یہ تسبیح، نوافل پڑھے جائیں۔ اور اس رات کے نوافل میں یہ ہے کہ جو کوئی بندہ مغرب کے بعد شب برات کو 20 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور اس رات میں عشاء کے بعد نہا دھو کر تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد دونوں اگر کر لیں، مسجد میں جا کر یا گھر میں ہی تحیۃ الوضو کر کے پڑھیں، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کا آیت الکرسی 1 بار، سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار کر کے پڑھے، 8 رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ثواب عظیم اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تفسیر کشاف میں
تحریر ہے کہ جو کوئی شب برات کو 100 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے تو پروردگار عالم 100 فرشتے بھیجتا ہے تاکہ اس کے پاس رہیں۔ فرشتے بشارت دیتے ہیں اس کو بہشت کی اور اس کے نامہ اعمال میں یہ باتیں لکھی جاتی ہیں اور اس کو مقائد شیاطین سے، شیطان کے مکر و فریب سے اس کو بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی مختلف روایات ہیں۔ امام حسن بصری نے 30 صحابہ سے یہ بات نقل کی ہے، جو کہ اس رات میں 100 رکعت پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی 10,000 سے بڑھ کر کئی نیکیاں عطا کرتا ہے۔ 1000 برس تو کیا، 10,000 برس کی نیکیاں عطا کرتا ہے، اس کو جنت میں عطا کرتا ہے۔ آپ جنت کی لالچ میں نہیں، اس کی طمع میں نہیں، آپ اپنے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ اپنی قربت عطا کرے کہ آپ فنا فی اللہ ہو جائیں۔ سب سے بڑا قرب فنا فی اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ، کان، سمع، بصر، فؤاد سب بن جاتے ہیں۔ اور مولانا روم نے لکھا نا، گفتائے او گفتائے اللہ بود اگرچہ حلقوم عبد بود، اس کی گفتگو اللہ کی گفتگو ہوتی ہے، اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے، اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے۔ اگرچہ ظاہری اعضاء جو ہیں، حلقوم، حلق، زبان، آنکھ، ناک، کان، سمع، بصر، فؤاد، یہ سب بندے کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو القائی طاقت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ ساری رات سو کر بھی جب صبح اٹھیں گے تو آپ زندگی کا ایک دن پورا کر ہی لیں گے، اور ساری رات جاگ کے گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزاریں گے۔ اگرچہ تمہارا سونا اور تمہارا جاگنا بھی عبادت میں شامل ہے، لیکن جو باتیں روایات میں آئی ہیں شب بیداری کے لحاظ سے، آپ بیدار رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں تو اللہ فرشتوں سے پھر پوچھے گا میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ قیام میں، رکوع میں، قعدے میں، قعود میں، جلسہ میں، سجود میں، تسبیح میں، تحلیل میں، تکبیر میں، تمجید میں، یہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہا تھا۔ کیا چاہتا تھا، کیا مانگتا تھا؟ اللہ تجھ کو مانگتا تھا، جنت کو۔ کیا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتا تو اس سے زیادہ کیا کرتا، طلب کرتا۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقدر میں یہ سارا نصیب میں یہ ساری بات لکھ دے اور آپ جا کر اس رات کو عبادت کر سکیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔